میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ایران اسرائیل معاملے پر اب دنیا میں ہونے کیا جا رہا ہے. I mean like what is exactly happening? Is it there is a shift or something? Exactly سادیہ, وہ اسرائیل جس سے پوری دنیا ڈرتی تھی, کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا, آئرن ڈوم, اب فلاں ڈھمکا, وہ بت جو ہے نا خوف کا وہ ٹوٹ گیا ہے. ایگزیکٹلی, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے فیصل کہ اب دنیا یونیپولر سے ملٹائی پولر ہوتی چلی جا رہی ہے اور طاقت کا توازن جو ہے وہ اب شفٹ ہو رہا ہے اور کسی ایک جانب نہیں ہے کم سے کم. آئی لائک اٹ کہ آپ نے بائی کے بجائے بائی پولر کی بجائے ملٹی پولر بولا ہے. ایگزیکٹلی, مختلف طاقتیں, دو نہیں مختلف طاقتیں. تو چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں. پروگرام پالیسی پوائنٹ کی میزبان ان کا پسند افسا کومل ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم افسا, اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا, اینڈ تھینک یو اس لیے بھی کہ یو آر اپیئرنگ فار دا فرسٹ ٹائم ان آور شو. اچھا, ایران اسرائیل جنگ بندی تو ہو گئی ہے, دیر پا ہوگی, واٹس نیکسٹ؟ دیکھیں, اگر اس سیز فائر کے مستقبل کے حوالے سے بات کی جائے تو اس سیز فائر تک پہنچے کیسے, اس کے اوپر بھی متضاد دعوے ہیں. سو جب یہ وضاحت سامنے آئے گی کہ کس موقع پر یہ سمجھا گیا امریکہ کی طرف سے, ایران کی طرف سے اور خود اسرائیل کی طرف سے کہ اس جنگ کو اب ختم کر دیا جائے, سو تبھی اس کو جانچنا آسان ہوگا کہ یہ سیز فائر کتنا دیر پا ہوگا یا یہ مستقل ہے یا نہیں. سیز فائر کے اعلان کے فوراً بعد ہی ہم نے دیکھا اس کی وائلیشنز بھی ہوئی تھیں. سو کیا اسرائیل کے اوپر ایک بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک زیادہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کی وائلیشنز کرتا ہے, یا پھر معاملات اس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا امریکی صدر بڑے سیخپا ہوئے اس کی وائلیشن کرنے پر اسرائیل پہ, اور بڑا سخت انہوں نے بیان جاری کیا. سو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جب یہ وجوہات سامنے آئیں گی کہ کیا اس دن وجہ بنی تھی کہ امریکہ کی بیس کے اوپر قطر میں ایران نے حملہ کیا, اس کے فوری بعد رابطے ہوئے, اور رابطوں کے حوالے سے بھی متضاد خبریں ہیں کہ ایگزیکٹلی اس وقت قطر کی طرف سے فوری کردار ادا کیا گیا یا امریکہ کی طرف سے ریچ آؤٹ کیا گیا, یا ایران اور اسرائیل دونوں نے امریکہ سے رابطہ کیا. سو جب اس کی مزید تفصیل سامنے آئے گی تو پھر کہا جا سکے گا کہ وہ کس ایگزیکٹلی بریکنگ پوائنٹ کے اوپر یہ طے کیا گیا کہ اب سیز فائر کرنا چاہیے اور اس جنگ کو مزید آگے نہیں بڑھانا چاہیے, کہ تاکہ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں یا وہ بھی اس جنگ کے اندر شریک ہو جائیں جیسے امریکہ اس کے اندر شریک ہو چکا تھا. سو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر آگے کس قسم کا دونوں ممالک کی طرف سے, اب بالخصوص ایران اور اسرائیل کی طرف سے کیا کوئی وائلیشنز کی جاتی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر میزائل گرائے جاتے ہیں, یا پھر اس سیز فائر کے حوالے سے ہی جو ہے وہ آگے بڑھا جاتا ہے. اس کے اوپر میرے نظر میں یہ ڈیپینڈ کرے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.